لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا۔ لیول پلینگ فیلڈ یعنی انتخابات میں تمام جماعتوں کے لیے یکساں اور منصفانہ مواقع کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ عام طور پر اس طرح کا واویلا انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد اس وقت اٹھتا ہے جب جاگتی آنکھوں کے سترنگے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور اولین نتائج کے ساتھ ہی ایک دل گرفتہ سی شام فراق کی طرح شکست خردگان کے اجاڑ خیموں میں اتر آتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال 2013 کی انتخابی شکست کے بعد عمران خان کا آتش فشانی رد عمل تھا۔ خواب تراشوں اور پیغمبرانہ تمکنت کے ساتھ الہامی لہجے میں پیش بینی کرنے والے مبصرین خود پرست نے خان کے دل و دماغ میں نقش کر دیا تھا کہ ایک بے پناہ طوفان بحیرہ عرب کے ساحلوں سے لگا کھڑا ہے جو 11 مئی کو سحر دم اٹھے گا۔ نواز شریف سمیت سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا اور تخت طاؤس کشتی نوح کی طرح مارگلا کی پہاڑی پر آ ٹھہرے گا۔ طفلان خود معاملے کو لگام نہ ڈالی جاتی تو عین ممکن ہے کہ وہ ابر نوبہار 2013 ہی میں برس جاتا جس نے 2018 میں خان صاحب کی کشت ویراں کو جل تھل کر دیا۔ یہ ایک گہرا زخم تھا جو پی ٹی آئی دیر تک چاٹتی اور انتخابات میں دھاندلی کے نام پر نوبہتا بیوہ کی طرح سر میں راکھ ڈالے سیاپا کرتی رہتی۔ انتخابی نتائج کے بعد دھاندلی کا واویلا شکست خردگان کا شیوا رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے حامیوں کی تالیف قلب کے لیے اس طرح کے جواز تراشتی رہتی ہیں، لیکن جب یوم انتخاب سے مہینوں قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کو بیانیے کا درجہ دے دیا جائے تو جان لینا چاہیے کہ کسی متوقع افتاد کی آہٹ ابھی سے محسوس کی جانے لگی ہے اور جلی حروف میں لکھا نوشتہ دیوار کمزور بصارت والی آنکھوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ پیپلز پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا ملک کے طول و عرض میں اس کی مقبولیت کی دل پذیر ہوائیں چل رہی تھیں جو اچانک راستہ بھول کر رائے ونڈ کی طرف نکل گئیں؟ کیا پنجاب کی جنت غم گشتہ پھر اس کے قدموں میں بچ جانے کے لیے تڑپنے لگی تھی؟ کیا رائے عامہ کے جائزے اسے پاکستان کے عوام کی پہلی ترجیح بتا رہے تھے؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی پالکی بلاول ہاؤس میں اترتے دیکھنے لگی تھی، جبکہ یکایک سارا کھیل بگڑ گیا۔ کابینہ میں بیٹھے 2-3 بے ضرر سے وزیر اور نگران وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری جو اب مستعفی ہو چکا ہے، بہرحال اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے کہ پیپلز پارٹی جیسی عوامی جماعت کے سیلے بے پناہ کا راستہ روک لیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی فریاد یتیم میں پی ٹی آئی کے کچھ بچے کچھے اور روپوش خیر خواہ بھی شامل ہیں جو خود کو تحریک انصاف کہتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے آشیانے کو خاکستر کر دینے والی بجلیاں کسی خفیہ منطقے نہیں بنی گالا اور زمان پاک کی آغوش میں پلتی رہیں۔ 9 مئی ایک سوچی سمجھی سازش اور بھرپور منصوبہ بندی کی کوکھ سے پھوٹا۔ آج جو قیمت پی ٹی آئی کو ادا کرنا پڑ رہی ہے وہ 9 مئی کی بھیانک واردات کے مقابلے میں کچھ ایسی بھاری نہیں۔ کوئٹہ سے پشاور تک چشمے زدن میں دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر نفرت انگیز حملے، ان حملوں کے ذریعے فوج میں اشتعال اور ارتعاش پیدا کرنے کا منصوبہ، اس تلاطم کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو معزول کرنے کی سازش اور پھر نئی انقلابی فوجی قیادت کے زور پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا۔ کیا اس سے بڑی کسی سازش یا بغاوت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 1951 میں جنرل اکبر خان سازش سے لے کر 1995 میں جنرل ظہیر الاسلام کی آپریشن خلافت نامی سازش تک کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ 9 مئی جیسی شورش بپا کرتے۔ سازشی عناصر منصوبہ ساز برحلے میں ہی پکڑے گئے اور سزائیں پائیں۔ کسی عدالت سے انہیں اس بنیاد پر کوئی رعایت نہ ملی کہ وہ عام شہری ہیں۔ اگر 9 مئی کی مکروہ سازش کو بھی معمول کی سیاسی سرگرمی، عمومی احتجاج، جمہوری استحقاق اور بنیادی حقوق کے زمرے میں ڈالا جا سکتا ہے تو بجا، ورنہ یہ سب کچھ کرنے والی جماعت کے منہ سے لیول پلینگ فیلڈ کی آرزو مضحکہ خیز ہی لگتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی کمی گاہوں سے برسنے والے تیروں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے جسے شاید ہی کبھی یکساں اور منصفانہ انتخابی مواقع ملے ہوں۔ رواں صدی میں اب تک 4 انتخابات ہو چکے۔ 2002 کے انتخابات پرویز مشرف کے زیر اہتمام منعقد ہوئے جو نواز شریف کے خون کا پیاسا تھا۔ تب نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو دونوں جلا وطن تھے اور آصف علی زرداری جیل میں۔ ہر سو نوزائیدہ مسلم لیگ کاف کا توتی بول رہا تھا تو وہ سرخ قالین پہ چلتی مشرف کے آراستہ پہ راستہ حجلہ عروسی میں آ بیٹھی۔ دوسرے انتخابات 2008 میں ہوئے۔ مشرف تب بھی اقتدار میں تھا
اس کے ایما پر جنرل اشفاق پرویز کیانی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ مشرف کو بے وردی صدر رہنے اور پیپلز پارٹی کو سازگار انتخابی فضا کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ دیے جانے کے عہد و پیما ہو گئے۔ نواز شریف جلا وطنی ترک کر کے وطن آیا تو اسے ایک بار پھر جدہ بھیج دیا گیا۔ مفاہمت کے نتیجے میں محترمہ پاکستان واپس آ گئیں تو سعودی عرب نے نواز شریف کو پنجرے میں باندھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ مشرف خود دوڑے دوڑے سعودی عرب پہنچے لیکن بات نہ بنی۔ نواز شریف الیکشن سے چند دن قبل واپس آ گئے۔ این 120 سے کاغذات نامزدگی داخل کرائے جو مسترد کر دیے گئے۔ شہباز شریف بھی انتخابات سے باہر کر دیے گئے۔ لیول پلینگ فیلڈ پر ہیوی رولر پھیر کر پچ پوری طرح تیار کر دی گئی۔ محترمہ تو شہید ہو گئیں لیکن پیپلز پارٹی نے مساوی انتخابی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اقتدار میں آ گئی۔ تیسرے انتخابات 2013 میں ہوئے تب آصف علی زرداری صدر تھے۔ بڑی ہنرمندی میں انہوں نے اپنے قریبی دوست میر ہزار خان کھوسو کو نگران وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا۔ چاروں نگران وزرائے اعلیٰ بھی ان کے نامزد کردہ تھے۔ محترمہ کے ملٹری سیکرٹری رہنے اور صدر زرداری سے 3 سال کی توسیع پانے والے اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے۔ پروجیکٹ عمران کی کمان جنرل پاشا سے جنرل ظہیر الاسلام کو منتقل ہو چکی تھی۔ یہ تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں نواز شریف نے الیکشن لڑا اور وزیر اعظم بنا۔ چوتھے انتخابات 2018 میں اس وقت ہوئے جب نواز شریف اور اس کی بیٹی اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ جنرل باجوہ پروجیکٹ عمران کے سنہری بجرے پر سوار ہو چکے تھے اور مسلم لیگ نون کے لیے جلتا بلتا ریگستان بنا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے نہ لیول پلینگ فیلڈ کی دہائی مچائی نہ بائیکاٹ کیا۔ کم کسی دانشور یا سیاسی مبصر نے کہا کہ جب سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی جیل میں پڑا ہے تو ایسے انتخابات کو کون مانے گا؟ ان 23 سالوں میں نواز شریف 11 سال جلا وطن رہا، 2 سال سے زیادہ کال کوٹریوں میں گزارے، عدالتوں میں سینکڑوں پیشیاں بھگتیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انتخابات 3 ماہ دور ہیں اور پیپلز پارٹی یوں ماتم کناں ہے جیسے یوم انتخابات کی سوگوار شام ابھی سے اس کے آنگن میں اتر آئی ہے۔ زرخیز موسموں میں چراگاہ کی سب سے شاداب اور معطر گھاس سے شکمسید ہونے کے باوجود رت بدلتے ہی اپوزیشن کا روپ دھار کر 16 ماہی اقتدار پر تبرہ بھیجنا۔ سی سی آئی میں نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کی خوش دلانہ تائید و حمایت کے فوراً بعد فوری انتخابات کے نعرے لگانا۔ تقاضائے سیاست صحیح لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے واویلے سے یوں لگتا ہے جیسے پیپلز پارٹی کے پاؤں تلے سندھ کی زمین بھی تھر تھرانے لگی ہے۔